السلام علیکم۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں بلکہ ایک دعا ہے۔ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ سے امن، رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں، اور جواب دینے والا بھی آپ کو وہی دعا لوٹاتا ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹے سے سلام میں کتنی محبت، کتنی دعا اور کتنی نیکی چھپی ہے۔ تو آئیے ہر ملاقات کی شروعات سلام سے کریں، کیونکہ آپ نے دعا مانگی، دل سے مانگی، اور شاید مدتوں سے اس کی قبولیت کے منتظر بھی ہیں، اور کئی بار دل میں یہ خیال بھی آیا ہوگا۔ لیکن ایک بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو وقت آپ انتظار میں گزارتے ہیں وہ بیکار نہیں جاتا۔ پیارے دوستو، دراصل یہی وقت آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات میں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس وقت آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ کو وہ نعمت عطا کی جا سکے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اکثر صرف نتیجے پر نظر رکھتے ہیں، مگر جو راستہ دعا سے جواب تک کا ہے وہی اصل آزمائش، تربیت اور تیاری کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کیسے دینا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ آپ کو عطا کرے تو آپ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، جس کے لیے آپ نے دل سے دعا کی تھی، یا تو آپ سے گزارش کروں گی کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پہلی نشانی پر آتے ہیں۔ ہر چیز بگڑنے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بڑی خوشخبری دینے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اکثر ہر چیز بگڑنے لگتی ہے۔ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، چہرے بدلنے لگتے ہیں، روزی میں تنگی آتی ہے، اور وہ راستے جن پر کبھی آسانی تھی اب کانٹوں سے بھی بھر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بکھر رہی ہو، مگر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ رب تم کو ان چیزوں سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو تمہاری اصل منزل میں رکاوٹ تھیں۔ تم کو نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے امتحان جن سے تم پہلے کبھی نہیں گزرے تھے۔ یہ سب اچانک اور بےحد مشکل لگتا ہے، لیکن یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب تمہارا رب تمہیں آزماتا نہیں بلکہ چن رہا ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا پیٹ موڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ تم ہر طرف سے ہٹ کر صرف اسی کی طرف لوٹو۔ یہ بگاڑ، یہ تکلیف، یہ نئے چیلنج، یہ کسی سزا کی علامت نہیں بلکہ اس بڑی خوشخبری کا پہلا دروازہ ہے جو تمہاری دعا کی قبولیت بن کر آنے والی ہے۔ دوسری نشانی، تمہارا دل بار بار اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگتا ہے کہ تمہارا دل ہر لمحہ، ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ وہ دل جو کل تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس تنہائی میں رب کو ڈھونڈنے لگا ہے۔ اب تم محفل میں بیٹھے ہو تو اندر دل اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب دنیا کی رونقیں میں وہ مزہ نہیں جو رب کی یاد میں بے قراری میں ہے۔ تو اب گناہ برا لگنے لگا ہے، نیک عمل آسان لگنے لگے ہیں، اور دل کو عجیب سا سکون صرف سجدے میں، دعا میں، آسمان کی طرف دیکھنے میں ملنے لگا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب تمہارے دل سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تمہیں لوگوں سے نہیں، خود سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دل اب دنیا سے اسمارٹ ہو چکا ہے۔ یہ پہچاننے لگتا ہے کہ کس چیز میں لذت ہے اور کس چیز میں دائمی سکون ہے۔ جب تمہارا دل بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تو سمجھ لو یہ دوسری نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں بڑی خوشخبری دینے سے پہلے اپنی قربت میں لا رہا ہے۔
تیسری نشانی بار بار دل میں ایک ہی دعا گونجتی ہے، وہی ایک التجا، کبھی سجدے میں، کبھی خاموشی میں، کبھی بے چینی میں اور کبھی آنکھوں کے آنسو بن کر باہر آتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو تمہاری روح کا حصہ بن جاتی ہے، جسے تم الفاظ میں نہ بھی کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے سن لیتا ہے۔ تم دنیا سے باتیں کم کرنے لگتے ہو، مگر اس ایک دعا سے تمہارا رشتہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری خواہش صرف تمہاری نہیں رہتی، یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھو، جو دعا دل میں بار بار ابھرے وہ محض تمہاری خواہش نہیں ہوتی، وہ اکثر اللہ کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں اسی جانب لے جانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی تو خود حیران ہوتے ہو کہ اتنے دکھ، اتنے بگاڑ، اتنے چلن کے باوجود دل سے وہی ایک دعا کیوں مانگتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے اسی دعا کی قبولیت کے لیے۔ جب دل سے دنیا کے ہزاروں خیالات ختم ہو جائیں تو صرف ایک ہی دعا باقی رہ جائے، رب تمہیں کوئی بڑی خوشخبری دینے والا ہے، بالکل وہی جو تم دل سے مانگ رہی ہو۔ آئیے، چوتھی نشانی، جو لوگ تمہیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جن پر تم نے اعتبار کیا، جو تمہارے قریب تھے، جن کے بغیر زندگی ادھوری لگتی تھی، وہی لوگ اچانک دور ہو جاتے ہیں۔ بغیر وجہ کے بدل جانا، بے رخی برتنا یا خاموشی اختیار کر لینا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تم تنہا محسوس کرتے ہو، مگر حقیقت میں تم تنہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں الگ کر رہا ہوتا ہے تاکہ تم صرف اسی کے قریب ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی سے ان چہروں کو ہٹا دیتا ہے جو تمہاری منزل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، وہ آوازوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کی پکار سن سکو۔ اور سچ یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں لا رہا ہے وہ تمہاری دعاؤں کا سچ بن کر آئیں گے۔ پیارے دوستوں، سمجھدار لوگ اس تنہائی کو سزا نہیں سمجھتے بلکہ اسے اللہ کا خاص بلاوا مانتے ہیں، کیونکہ جب سب پیچھے ہٹتے ہیں تو رب آگے بڑھتا ہے۔ تو اگر لوگ تمہیں چھوڑنے لگیں تو گھبراؤ نہیں۔ اب آئیے، نمبر 5، پانچویں نشانی، دل کے اندر ایک خاموش امید جنم لینے لگتی ہے۔ حالات ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، مسائل بھی حل نہیں ہوتے، راستے بھی بند ہی نظر آتے ہیں، دعائیں بھی بظاہر ابھی تک قبول نہیں ہوتی، مگر پھر بھی تمہارے دل کے اندر سے کوئی کہتا ہے کچھ بہت اچھا ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر۔ اور یہ خاموشی امید کسی انسان کی بات سے نہیں آتی، یہ وہ چراغ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے دل کے اندر جلایا جاتا ہے، جو کہتی ہیں اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تم رات کے سناٹے میں بھی روتے ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی روشنی باقی رہتی ہے جو نہ ٹوٹنے دیتی ہے، نہ مایوس ہونے دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان رب کی تقدیر پر مکمل بھروسہ سیکھ جاتا ہے، جہاں وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے آنسو، میری خاموشی، میری دعائیں سب اللہ کے پاس جا چکی ہیں، اور اب معاملہ میرے ہاتھ سے نکل کر میرے رب کے رحم میں آ چکا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کہتا ہے اب تیرا دل میرے قریب آ گیا ہے، اب وہ گھڑی قریب ہے جس کا تو برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ خاموش امید دکھوں کے اندھیروں میں جلتا ہوا وہ چراغ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں رکھتا ہے، اور اگر یہ تمہارے دل میں جلنے لگا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں وہ خوشخبری دینے والا ہے جو تمہاری دعا سے بھی بڑی ہے۔ ان نشانیوں پر ہم نے بات کی ہے، وہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بازی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، چاہے ہم اس کی حکمت کو اس وقت نہ سمجھیں، چاہے وہ ہر چیز کے بگڑنے کا مرحلہ ہو،
یا قریبی لوگوں کا چھوڑ جانا یا دل کے اندر خاموشی سے ایک امید کا جاگنا، یہ سب نشانی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن چکا ہے اور ہمیں اسے عطا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، جس کے لیے ہم برسوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے وہ ہماری سوچ، امید اور توکل سے کہیں زیادہ بڑی اور غیر متوقع ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن ان کے لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کون سا وقت، کون سی چیز ہمارے لیے سب سے پرفیکٹ ہے۔ صبر، توکل اور ایمان، یہی تین چیزیں ہر دعا کے دروازے کی کنجی ہے۔ جس راہ سے اللہ ہمیں گزار رہا ہوتا ہے وہی راہ ہمیں اس نعمت کے قابل بنا رہی ہوتی ہے جو اس کے علم میں ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ آپ کی دعائیں ہم اور ہمارا خدوس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔